I'm sorry, آج ذرا تھوڑا سا آپ کو جیسے ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے ولاگ کرنے کا، اس سے ذرا ہٹ کے ولاگ کرنا پڑا ہے مجھے. ایسے عام طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے میں نہ ہی اس قسم کا کوئی کام کروں، لیکن اگلے کچھ گھنٹے میرے کافی زیادہ بزی ہیں، شاید 5 سے 6 گھنٹے میں ابھی اویلیبل نہیں تھی ولاگ کرنے کے لیے. تو جہاں میں جا رہی تھی میں نے سوچا میں راستے میں ہی آپ سے کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر کلیئرٹی دے دوں، کیونکہ وہ ایک کافی زیادہ کیمپین بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو ایک تو اس کیمپین کے حوالے سے بات کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں کافی انٹرسٹنگ ہیپننگز ہیں. وہاں پر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے، سب سے انہوں نے رابطے کیے ہیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. دیکھیے کتنی مشکلات میں جو ہے نا وہ چینل کے ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی، تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایک دفعہ پھر سے، جب میرے خلاف ایک بہت مذموم قسم کی مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے تو آپ سب میرے ساتھ ہیں. میں نے پچھلے ولاگ میں تھوڑی بات کی تھی کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جس طریقے سے اپنے جو آفیشیل پنجاب گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے اس سے انہوں نے میرے خلاف جس طرح کی ہرزہ سرائی کی، جو لینگویج استعمال کی، اور جو انہوں نے کوشش کی کہ مجھے کسی طرح سے ڈی مورلائز کر کے حق سچ بات سے روک سکے، تو اس چیز کے اوپر جو میرا ایک مختصر سا ریاکشن تھا وہ تو میں نے کل ہی آپ کو دے دیا تھا. میں عام طور پر ایسے چیزوں کو بادر بھی نہیں کرتی، اور نہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت لمبی چوڑی بات کروں. ہر کسی کا اپنا ظرف ہے، اپنی تربیت ہے، وہ اس حساب سے بات کرتا ہے، اور کسی کے بات کرنے سے فرق نہیں پڑتا، قافلے چلتے رہتے ہیں. اچھا، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کلپ ہے جو کہ شیر افضل مروت صاحب گئے ہیں طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں، اور اس پروگرام میں انہوں نے جناب کچھ گفتگو کی ہے کوئی خاتون سے متعلق، اور اس گفتگو میں اگرچہ کہیں اس خاتون کا کوئی نام تو نہیں ہے اور نہ کوئی اور ایسا ریفرنس ہے جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کس خاتون کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس اس کے اوپر اس گفتگو کے ساتھ میری تصویر لگا کر اور میرا نام لکھ کر نیچے، جس طرح سے پروگرامز کے نیچے ہیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے میرا نام لگا کر جو ہے اس کلپ کو پوسٹ کیا. اور اس کلپ میں وہ بیسکلی کافی بیہودہ سی بات کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی خاتون کے متعلق وہ یہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن کسی کے بھی بارے میں کی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق ہو، پی ٹی آئی سے تعلق ہو، کسی اور دنیا سے تعلق ہو، کسی صحافی سے تعلق ہو، کسی کے بارے میں بھی بات کی ہے. جیسے کہ میں نے کہا مجھے بالکل ٹوٹلی کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کی بات کی ہے، کسی کے بارے میں بھی کی ہے تو وہ قابل مذمت ہے. پہلے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے، کیونکہ میرے نزدیک خواتین سے متعلق اس قسم کے ریمارکس اور بیہودہ گفتگو یہ بالکل ناقابل برداشت ہونا چاہیے سب کے لیے. اچھا، دوسرا جو اس میں ایک اہم پہلو ہے وہ یہ کہ جب وہ یہ ریمارکس دے رہے ہیں بڑے بیہودہ سے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میں نہیں کرتی، میرا خیال ہے ریپیٹ. تو انہوں نے وہ جب گندی سی گفتگو کی ہے اس کے اوپر طلعت حسین صاحب جو بظاہر کبھی ہم سمجھتے تھے کہ بڑے کوئی آئیکونک صحافی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ انہیں روکا نہیں، ان کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے اوپر بڑا مسکرا دیے اور انہوں نے بڑا لطف لیا کہ جیسے انہوں نے بڑی کوئی اچھی بات کی ہے. یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا، کیونکہ یہ اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں طلعت حسین صاحب جو کہ بڑا اپنے آپ کو خواتین کے حقوق کے چیمپئن بتا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اگر وہ کسی بھی خاتون کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کو تو سب سے پہلے انہیں شٹ اپ کال دینی چاہیے اور انہیں آؤٹ کرنا چاہیے تھا پروگرام سے کہ بھائی آپ کس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے روکا نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو ایسے لگا مسکرائے وہ جیسے انہوں نے بڑا انجوائے کیا کہ بڑی اچھی بات کی ہے. اچھا، اس حرکت کے ساتھ ساتھ یہ مختصر سا جو چند سیکنڈز کا کلپ ہے، یہ میری تصویر کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے پوسٹ کر دیا. کچھ لوگوں نے اسی کلپ کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی تصویر لگا کے پوسٹ کر دیا. کسی نے بشرا بی بی صاحبہ کی
تصویر لگا کے اور ان کا نام لکھ کر پوسٹ کر دیا. تو ایک اس گفتگو کو کافی خواتین کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر کے اور اس کو پوسٹ کر دیا گیا. اب پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اور کچھ صحافی برادران میں سے انہوں نے جب یہ پوسٹ دیکھی میرے متعلق تو انہیں یہ لگا کہ شیر افضل مروت صاحب نے اگر میرے متعلق یہ بات کی ہے تو یہ تو بڑا غلط ہے. انہوں نے اس کو پورا کنڈیم کیا اور انہوں نے جناب اس کے اوپر مذمت کرتے ہوئے اس کو ایک طرح سے ظاہر ہے اپنی طرف سے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا, لیکن ظاہر ہے وہ باتیں پھیل رہی تھی کیونکہ جب میں ٹویٹر دیکھ رہی تھی تو مجھے ہر دوسرا تیسرا جو کمنٹ تھا وہ اسی سے متعلق نظر آ رہا تھا. جب میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ چکر کیا ہے, شیر افضل مروت صاحب نے اس قسم کی گھٹیا گفتگو میرے متعلق کیوں کی ہے, تو میں نے اس پورے پروگرام کا وہ ڈیوریشن نکال کے دیکھا جو کہ شیر افضل مروت صاحب نے گفتگو کی ہوئی ہے طلعت حسین صاحب کے ساتھ. اچھا, اب وہ تقریباً جو بھی ان کا 15 منٹ کا سیگمنٹ ہوگا, جب میں نے اس کو پورا دیکھا تو اس میں مجھے یہ کوئی گفتگو اس متعلق نظر نہیں آئی, جس سے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ یوٹیوب کے اوپر یہ پوسٹ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ شاید اس کو کلپ کو ایڈٹ کر دیا ہوگا اور اس وجہ سے وہ جو خواتین سے متعلق اب جس بھی خاتون سے متعلق انہوں نے بات کی ہے وہ بہرحال اس میں نہیں مجھے ملی. اگر وہ مجھے پورا کلپ سننے کو ملتا تو شاید آئیڈیا ہو جاتا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کس خاتون سے متعلق یہ بات کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو پورا کلپ تھا اس میں وہ بے تکی باتیں سوشل میڈیا سے متعلق. اچھا, میں اس بات پہ ویسے حیران تھی کہ طلعت حسین صاحب پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں ایک ٹاپ 5 چینل میں آنے والے چینل میں سے, تو اس کا کانٹینٹ بجائے اس کے کہ کوئی عوامی مسائل ہوتا, کوئی ملکی صورتحال ہوتی, کوئی حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو ہوتی, یہ دونوں بیٹھ کے ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت کو بہت گالیاں پڑ گئی ہیں سوشل میڈیا پر اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ ان گالیوں کا جواب دینے کے لیے ایک ٹیم ہائر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی جواباً اتنی گالیاں دیں انہیں, اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. کیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہماری صحافت اب جا کہاں رہی ہے؟ کیا ہماری صحافت کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ پرائم ٹائم چینل پر بیٹھ کے ساری دنیا کے مسائل کو ایک سائڈ پہ کر کے یہ مسئلہ ڈسکس کیا جانا چاہیے, اس کو ایئر ٹائم ملنا چاہیے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو انہوں نے جوابی اس کا اقدامات کیا کرنے ہیں؟ کیا یہ قوم اور ملک کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں گالیاں پڑھنی چاہیے, لیکن میں یہ صرف پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ ایک ٹاپ پرائرٹی کوشچن ہونا چاہیے کسی پرائم ٹائم کے سلاٹ کا؟ تو شرم آتی ہے ہمیں کہ ہم ان جیسے صحافیوں کو سو کالڈ سینئر صحافی سمجھتے تھے اور ہم انہیں کبھی سوچا کرتے تھے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے نام ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی صحافت جو ہے وہ کس طرح کھل کے بیچ چوراہے میں بے نقاب ہوئی ہے. تو پہلے تو مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ یہ سارا پروگرام کا مقصد کیا تھا, سوائے اس کے کہ چند لوگوں کے اوپر آپ نے گندگی پھیلانی ہے. کچھ اور انہوں نے یوٹیوبرز کے اور صحافیوں کے, عمران ریاض بھائی, معید پیرزادہ اور بہت سارے لوگوں کے نام لے کے کہ جی یہ کرتے ہیں, وہ ان کے اوپر کیچڑ اچھلوانے اور تنقید کرنے کے علاوہ اس پورے سیگمنٹ کا مقصد کیا تھا مجھے تو یہی سمجھ نہیں آیا. جو لوگ آپ کے پروگرام میں موجود بھی نہیں ہیں, جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے, جو ان الزامات کو صحیح یا غلط قرار بھی نہیں دے سکتے, ان سے متعلق آپ پورا سیگمنٹ کر رہے ہیں اور پرائم ٹائم کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں. مجھے تو ویسے ہی اس پورے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی, نہ سیگمنٹ کی وجہ سمجھ میں آئی. اور جہاں تک اس خاتون سے متعلق ریمارکس تھے, جیسے میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ پھر انہوں نے یہ بعد میں ایڈٹ کیوں کیے, اگر انہوں نے کہے تھے اور اس وجہ سے چونکہ وہ ایڈیٹڈ ورژن تھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ پھر ایگزیکٹلی کس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. تو ایک تو یہ میں کلیئرٹی کر دوں. اچھا, دوسرا یہ کہ ہمیں کک فرق نہیں پڑتا. عظمہ بخاری صاحبہ آپ جتنا مرضی بول لیں,